الرحمن الرحيم الملك نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم. معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے فضل و کرم سے اور اسی کی توفیق سے آج الفقہ الاسلامی کی غالباً 17ویں نشست ہے، اور اتفاق سے آج ربیع الاخر کی 11 تاریخ بھی ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسم مبارک سے جو تاریخ مشہور ہے وہ آج ہے، اور اسی مناسبت سے آپ نعت و منقبت بھی پیش آپ کے سامنے کیا جا رہا تھا اور آپ سماعت کر رہے تھے، لیکن بڑی سکون سے سماعت کر رہے تھے، ہے نا. جب کوئی شعر، کچھ نعت وغیرہ کے اشعار جب پڑھے جائیں، خاص کر کے منقبت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کم سے کم دوسرے کے کہنے پہ سبحان اللہ کہہ دیا کیجیے. ہو سکتا ہے کہ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن سمجھنے والا سمجھ کے سبحان اللہ کہہ رہا ہے، تو اسی کو دیکھ کر کے سبحان اللہ کہہ دو کہ اس نیکیوں سے محروم نہیں رہنا چاہیے، ہے نا. ممکن ہے کہ الفاظ آپ کے سمجھ میں نہ آئے، لیکن جو سمجھ کر کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں ان کے سبحان اللہ پہ سبحان اللہ کہہ دیجیے. کسی بھی محفل میں جب شرکت کیجیے نا، تو نعت و منقبت کے جب اشعار پڑھے جائیں نا، تو ممکن ہے کہ کچھ الفاظ سمجھ میں نہ آوے، لیکن اگر کوئی سمجھدار آدمی وہاں بیٹھا ہے یا کوئی عالم دین بیٹھا ہے، اگر وہ کسی شعر پہ سبحان اللہ کہے تو سمجھ جائیے کہ اس شعر کا مقام بہت بلند ہے. اس کو کہہ کر دیکھ کر کے آپ بھی سبحان اللہ کہیے، ہے کہ نہیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پچھلی نشست میں غالباً ہم نے نماز کے اوقات کے سلسلے میں شاید گفتگو کی تھی، اسی سلسلے میں تھے. ہاں، نماز کے اوقات کے سلسلے میں گفتگو کی تھی. اور آج کی جو گفتگو ہے وہ نمازی کے احکام ہے نا. واجبات نماز کتنے ہیں، نماز میں کتنی چیزیں واجب ہیں، ہے نا. تو وہ بیان کیا جا رہا ہے. تو 18 چیزیں نماز میں واجب ہیں. عام طور پر 18 چیزیں کیا ہیں، واجب ہیں. نمبر 1، سورہ فاتحہ کا پڑھنا. نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. نمبر 2، سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی سورت کو ملانا. سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی سورت کو ملانا یہ بھی واجب ہے. اگر مکمل سورت آپ نہ پڑھ سکیں تو کم از کم کسی سورت کی 3 آیت سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا کیا ہے، واجب ہے. سمجھ گئے. نمبر 1، سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب. نمبر 2، سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی سورت کو ملانا واجب. اگر مکمل سورت نہ پڑھ سکیں، کوئی سورت آپ کو یاد نہیں ہے مکمل، تو کم سے کم کسی سورت کی 3 آیتیں، ہے نا، پڑھنا واجب. اور 3 آیتیں بھی اگر یاد نہ ہو تو ایک آیت ایسی ہو جو 3 آیت کی مقدار میں ہو. ایک بڑی آیت ایسی ہو جو 3 آیت کی مقدار میں ہو، اتنا پڑھنا کیا ہے، واجب ہے. جیسے کہ سورہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ 3 آیت ہیں، تو یہ 3 آیت پڑھیے. اگر یہ سورہ مدثر کی ایک 3 آیت کی مثال دی گئی ہے، فقہاء کرام نے مثال دیا ہے، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر. یہ 3 آیت کی مثال فقہاء نے دیا ہے اپنی کتاب میں. کم سے کم اتنے ہی برابر پڑھ لیجئے 3 آیت، ہے نا. یا ایک آیت ایسی ہو
جو 3 آیت کے برابر ہو، ہے نا، تو وہ پڑھ لیجئے۔ فرض کی غیر، ہے نا، متعین رکعتوں میں، ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں وفی جمیع رکعات الوتر والنفل، یعنی کہ وطر اور نفل کی تمام رکعتوں میں سورت کو ملانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ نمبر 3، کسی بھی نماز کی پہلی 2 رکعت میں، جیسے کہ عشاء کی نماز میں یا ظہر کی نماز میں، ہے نا، عصر کی نماز میں، اور ان نمازوں میں پہلی 2 رکعتوں میں سورت کو ملانا واجب ہے۔ اب چونکہ ظہر اور عصر یہ سری نماز ہے، تو سری بھی پڑھنا واجب ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ جتنے واجبات ہم بتا رہے ہیں، یہ واجبات کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اسی کے چھوٹنے سے اگر یہ بھول کر چھوٹ جاتا ہے نا، تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اگر فرض چھوٹ جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ فرض اگر بھول سے بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر واجب بھول سے چھوٹ جائے تو اس کا ایک آپشن موجود ہے، سجدہ سہو کر لیجئے، نماز ہو جائے گی۔ تو ظہر اور عصر میں سری نماز واجب، مطلب سری قرأت واجب ہے پہلی 2 رکعتوں میں، اور عشاء اور مغرب، ہے نا، اور فجر میں جہری نماز، جہری قرأت واجب ہے، یعنی زور سے قرأت کرنے کا۔ پھر کہتے ہیں سورہ فاتحہ کو، چوتھے نمبر پہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھنا واجب ہے۔ کسی بھی سورت سے پہلے سورہ فاتحہ کو پڑھنا کیا ہے نا، وتقدیم الفاتحہ علی سورت، کسی بھی سورت سے پہلے سورہ فاتحہ کو پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ پھر کہتے ہیں 5ویں نمبر پر کہ جب سجدے کی حالت میں آپ جائیے تو ناک اور پیشانی کا ٹچ کرنا، زمین پر ٹک جانا واجب ہے نا۔ پھر کہتے ہیں دوسرا سجدہ ہر رکعت میں، پہلا سجدہ جو کرتے ہیں، دوسرا سجدہ ہر رکعت میں کسی بھی دوسرے رکن کو ادا کرنے سے پہلے کرنا واجب ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہر رکعت میں 2 سجدہ کہتے ہیں نا، تو دوسرے سجدہ بھی، ہے نا، دوسرا سجدہ جو کرتے ہیں وہ کسی بھی رکن سے، کسی بھی رکن کو کرنے سے پہلے کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ یعنی اس سے پہلے دوسرا رکن آپ نہیں کر سکتے، نہ قاعدہ میں بیٹھ سکتے ہیں، نہ کھڑے ہو سکتے ہیں، پہلے وہ کیجئے، ہے نا۔ تو دوسرا سجدہ کیا واجب ہے؟ تو دوسرا سجدہ کا قید لگایا اگر، تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سجدہ فرض ہے۔ سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ یہاں پہ قید لگایا نا، بالسجدۃ الثانیہ، تو قید لگانے کا مطلب یہ ہے کہ مطلقاً سجدہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر کسی نے سجدہ نہیں کیا تو نماز ہی نہیں ہوگی، ہے نا۔ یا پہلا سجدہ فرض ہے، دوسرا سجدہ واجب ہے۔ سمجھ بات آ رہی؟ دوسرے کے قید لگائے تو دوسرا سجدہ واجب، کسی بھی رکن کو کرنے سے پہلے، یعنی قاعدہ میں بیٹھنے سے پہلے۔ آپ جب جاتے ہیں نا، نماز جب پڑھتے ہیں آپ، پہلی رکعت کا جب سجدہ کرتے ہیں آپ، رکوع کرنے کے بعد قومہ کرتے ہیں، قومہ کرنے کے بعد سجدے میں جاتے ہیں۔ اب سجدہ کے بعد آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے نا، تو کھڑا ہونا بھی ایک رکن ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کھڑے ہونے سے پہلے دوسرا سجدہ بھی کر لیجئے آپ، وہ واجب ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ پھر کہتے ہیں ہر رکن کو اطمینان سے کرنا، 7ویں نمبر پر ہر رکن کو اطمینان سے کرنا، آرام آرام سے کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ قعود اول، یعنی جو پہلا قاعدہ کرتے ہیں 4 رکعت والی نماز میں، دوسری رکعت میں بیٹھتے ہیں نا آپ، ہے نا، وہ واجب ہے۔ وہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ پھر کہتے ہیں 9 نمبر پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تشہد کا پڑھنا اس میں واجب ہے، تشہد کا پڑھنا واجب ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی آلہ عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اتنا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، پہلے قاعدے میں، ہے نا۔ پھر آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ پھر کہتے ہیں 10ویں نمبر پہ بتا رہے ہیں جلسہ اخیرہ، یعنی جو لاسٹ والا قاعدہ کرتے ہیں آپ، اس میں بھی تشہد پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ پھر تیسری رکعت کے لیے جو آپ کھڑے ہوتے ہیں، بغیر کسی تاخیر کے تشہد کے بعد کھڑا ہونا واجب ہے۔ تیسری رکعت کے لیے جو آپ کھڑے ہوتے ہیں تشہد کے بعد، ہے نا، تو
اس کا یہ دیکھیے اس قول کا کیا مطلب ہے. اس قول کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے تحیات پڑھا، تشہد پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اب آپ کو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں فقہا کہ اس میں دیر نہ کریں، تیسری رکعت کے کھڑے ہونے میں دیر نہ کریں. اگر آپ نے دیر کر دیا تو واجب چھوٹا، اور واجب چھوٹا تو سجدہ سہو واجب ہوگا. سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ اور دیر دو صورتوں میں ہوتی ہے، یا تو آپ چپ پہ بیٹھے ہوئے، یا تو بھول سے آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، ہے نا، بھول سے درود پاک پڑھ لیا، تب بھی کیا ہے؟ سجدہ سہو واجب ہوگی. سمجھ آ گئی بات؟ پھر کہتے ہیں لفظ سلام کہنا. لفظ سلام کہنا لاسٹ والی رکعت میں جو السلام علیکم جو آپ کرتے ہیں، وہ لفظ سلام کہنا کیا ہے؟ واجب ہے. دعائے قنوت کا پڑھنا 13 نمبر پہ کیا بتاتے ہیں؟ دعائے قنوت کا پڑھنا بھی واجب ہے. اگر کسی نے بھول کے چھوڑ دیا تو سجدہ سہو کیا ہوگا؟ واجب ہو جائے گا. اب دعائے قنوت کسی کو یاد نہیں ہے تو اس دوران وہ ربنا آتنا اگر یاد ہے، دعا یاد ہے تو وہ پڑھ لے، ہے نا. لیکن دعائے قنوت یاد کرتا رہے، جب دعائے قنوت یاد ہو جائے تو پھر دعائے قنوت پڑھے. عیدین کی تکبیرات واجب ہیں. ما ستۃ تکبیرات واجب للہ تعالی، یہی نا نیت کیا جاتا ہے نا، 6 تکبیر زائد واجب اللہ تعالیٰ کے لیے. تو وہ تکبیر کیا ہے؟ واجب ہے. پھر تکبیر کا تعین کرنا ہر نماز کی افتتاح میں. جب آپ نماز کی افتتاح کرتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں نا، یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے. صرف عید کے لیے خاص نہیں ہے تکبیر، عید کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ ہر رکعت کے شروع میں آپ کو تکبیر کہنا ہے، واجب ہے. اس کے بعد پھر 16 نمبر پر کہتے ہیں رکوع کی تکبیر کہنا. عیدین کے دوسری رکعت میں رکوع کے لیے تکبیر کہنا کیا ہے؟ واجب ہے. آپ جب پہلی رکعت جب آپ پوری کر لیتے ہیں، ہے نا، 3 زائد تکبیر کہی جاتی ہے پہلی رکعت میں، اور پھر دوسری رکعت کے رکوع میں 3 زائد تکبیر کہی جاتی ہے نا. تو دوسری رکعت کے رکوع میں کہہ رہے ہیں کہ تکبیر کہنا کیا ہے؟ واجب ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد پھر 17 نمبر پہ کہتے ہیں امام کا جہری قرات کرنا فجر کی نماز میں اور عشاء کی 2 پہلی رکعتوں میں، اگرچہ قضا ہی ہو، اگرچہ قضا ہی ہو. پھر کہتے ہیں جمعہ کی 2 رکعت میں جہری نماز کا مطلب یہ ہے کہ زور سے قرات کرنا کیا ہے؟ یہ واجب ہے. پھر عیدین میں بھی زور سے قرات کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. عیدین سے مراد یہ ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اس لیے عیدین کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان دونوں میں قرات زور سے کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. تراویح کی نماز میں اور رمضان کے اندر وتر کی نماز میں جو قرات کی جاتی ہے امام کے ساتھ جو آپ پڑھتے ہیں، وتر کی نماز صرف رمضان میں نا امام کے پیچھے پڑھتے ہیں آپ، اس کے علاوہ تو آپ تنہا پڑھتے ہیں نا. تو وہی بتا رہے ہیں کہ رمضان میں جو وتر کی نماز امام کے پیچھے آپ پڑھتے ہیں تو امام کا زور سے قرات کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. پھر 18 نمبر پر کہتے ہیں ظہر اور عصر میں سری قرات کرنا واجب ہے، یعنی آہستہ قرات کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. اور پھر وہی سب باتیں بیان کر رہے ہیں عشاء کی ہے نا پہلی 2 رکعتوں میں، ہے نا، پھر نفل کی نمازوں میں، ہے نا، نفل کی نماز میں یہ کیا ہے؟ سری قرات کیا ہے؟ واجب ہے. اور اگر منفرد نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اختیار ہے، یعنی آپ اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں نماز تو یہ آپ کو اختیار ہے، آپ زور سے قرات کیجئے یا آپ آہستہ کیجئے. اگرچہ ولو ترک السورۃ پھر یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر عشاء کی نماز آپ پڑھ رہے تھے اور سورت کو ملانا آپ نے چھوڑ دیا، بھول گئے، آپ نہیں ملا پائے، تو کہتے ہیں کہ لاسٹ والی جو 2 رکعتیں ہیں اس میں آپ سورت ملا لیجئے، اس میں آپ کیا کر لیجئے؟ سورت ملا لیجئے. لیکن بعد میں آپ کو سجدہ سہو کرنا ہی ہوگا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بعد میں آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا. یہ پوری مسائل تھے آپ کے سجدہ سہو کے حوالے سے، یعنی واجبات نماز کے حوالے سے. یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ عام طور پر سجدہ سہو کے معاملے میں لوگ کنفیوز رہتے ہیں، ہے نا. کبھی کبھی امام کے معاملے میں بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، لقمہ کو سجدہ سہو واجب قرار دیتے ہیں لگتا ہے، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، ہے نا. تو اس معاملے کو ایک دم ذہن سے بالکل کنفیوژن کو ہٹا دینا چاہیے.
جو فقہائے کرام نے جو اصول بتایا ہے سجدہ سہو کا اور جو واجبات نماز بتایا ہے وہ ہمیشہ ہر نمازی کو یاد رکھنا چاہیے۔ سجدہ سہو کرنے کا بھی طریقہ کیا ہے؟ ایک طرف سلام پھیرنے کا، دائیں طرف سلام پھیر کر کے دو سجدہ کرنے کا۔ میں نے دیکھا ہے نماز میں کچھ لوگوں کو سجدہ سہو کرتے ہوئے تو تشہد کے بعد وہ ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں، ہے نا۔ اور کن کو دیکھا ہے مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن میں نے دیکھا، یاد آتا بھی تو میں نام نہیں لیتا، میں نے دیکھا ہے کہ تشہد کے بعد ڈائریکٹ وہ سجدے میں چلے گئے۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں طرف ایک مرتبہ سلام آپ پھیریں اور پھر دو سجدہ کریں، اور یاد رکھیں جب آپ سجدہ سہو سے فارغ ہوتے ہیں نا تو پھر سے تحیات پڑھنا چاہیے، پھر سے شروع سے ہی تحیات پڑھیے۔ یہ نہیں کہ آپ نے تشہد پڑھ لیا تھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اب درود پاک سے شروع کر دیا آپ نے، اب درود پاک سے شروع کر دیا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں سے پھر سے شروع کریں، ہے نا، کیا کہتے ہیں تحیات للہ وسلم۔ یہ واجبات نماز کے حوالے سے آج کی گفتگو تھی، اور رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی مسائل بتائے جا رہے ہیں اس کو یاد رکھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الفاتحہ الی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل ہمارا کر مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا الہ العالمین، تیرے مقدس گھر میں تیرے محبوب کی محبت میں محفل سجائی گئی ہے مولا، حضور غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں محفل سجائی گئی ہے مولا۔ جتنے عقیدت مند لوگ مولا نعت و منقبت پیش کیے ہیں مولا، قرآن کریم کی آیت کریمہ پیش کیے گئے ہیں، اور اس محفل کے انعقاد میں جن لوگوں نے جس طریقے سے بھی حصہ لیا ہے مولا، ان کی نیک نیتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے اخلاص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو بھی بیانات ہوئے ہیں نعت و منقبت پیش کیے گئے ہیں، قرآن کریم کی آیت کریمہ پیش کی گئی ہے مولا، پڑھنے میں سننے میں جانے انجانے لفظاً معنی حرفاً جو بھی غلطی ہو، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے مولا کریم۔ اس کا ثواب اور شن محاضر کا ثواب سب سے پہلے کونین کے مالک و مختار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتا ہوں مولا، قبول فرما۔ یا الہ العالمین، ان کے صدقہ طفیل میں تمام انبیاء کرام، ازواج مطہرات، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، خلفائے راشدین، شہداء کربلا، بزرگان دین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اکابرین، مشائخین، ان تمام کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتا ہوں مولا، قبول فرما۔ روح زمین میں جتنے سلاسل کے بزرگان دین تشریف فرما ہے، سلسلہ قادریہ، اشرفیہ، نقشبندیہ، ابوالعلائیہ، سہروردیہ، رضویہ، تمام کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتا ہوں مولا، قبول فرما۔ شاہ نور کی سرزمین پہ جتنے سلاسل کے بزرگان دین تشریف فرما ہے، سبھی کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتا ہوں مولا، قبول فرما۔ بالخصوص پیران پیر، پیر دستگیر حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتا ہوں مولا، قبول فرما۔ یا الہ العالمین، ہم غلامان غوث پاک کی جانب سے مولا کریم تیری بارگاہ میں دعا کیا جا رہا ہے مولا، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اس دعا کو قبول فرما۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان جاری اور ساری فرما۔ یا الہ العالمین، ان کے نقش قدم پر چلنے کی سچی توفیق عطا فرما، ان کی سیرتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے لوگ بھی اس محفل میں حاضر ہوئے مولا، سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں
الذي